آج کا شو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پالیٹکس اور اکانومی سے زیادہ میری نظر میں ہماری نیشنل ہیلتھ بہت ضروری ہے. جان ہے تو جہان ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور آج صحت کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، آئی ایم ریئلی گریٹفل. عذرا پیچوہو صاحبہ، تھینک یو سو ویری مچ میڈم. منسٹر فار ہیلتھ سندھ کو دیکھ رہی ہیں اور یقیناً بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اور خود کیونکہ پیڈیاٹرک ڈاکٹر رہی ہیں، پوری زندگی سروس کو دی ہے، تو بہت کچھ جانتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں سندھ میں صحت کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس کا ذکر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہمیشہ کرتی رہتی ہے، لیکن اس کی ان ڈیپتھ سائٹ اور ڈیٹیلز ہم عذرا پیچوہو صاحبہ سے جانیں گے. میڈم جزاک اللہ. تھینک یو طلحہ فار ہیونگ می آن دس شو. میڈم، پہلا جو میرا کنسرن ہے، آج آپ کیونکہ جس نظر سے اس ملک کو دیکھتی ہیں، اس قوم کو دیکھتی ہیں، ان لوگوں کو دیکھتی ہیں، ان کے پرابلم سالو کرتی ہیں، شاید ایک کامن مین نہیں دیکھتا ہوگا. آج پاکستان کی نیشنل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں ہماری یوتھ جو ہے اس میں بتدریج جو ہے ان کی ہیلتھ کا پرابلمز ہو رہے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں، 50% ہمارے بچے جو ہیں میل نرشڈ ہیں، انڈر نرشڈ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ مینٹل ڈیولپمنٹ، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، صلاحیت سوچنے کی، وہ سب چیزیں جو ہیں افیکٹ ہوتی ہیں. اور اس وجہ سے ہمیں جو ہے ان کی جو ہے گروتھ، ان کی فزیکل اینڈ مینٹل گروتھ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم نیوٹریشن پہ توجہ دیں. آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ہمارے ہاں پاورٹی کی وجہ سے جو ہے ٹیبل پہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں فوڈ کے، وہ کم ہوتے ہیں، اور کیلوریز جو ہیں جو ملنی چاہیے بچوں کو وہ ملتی نہیں ہیں. اور اس وجہ سے جو ہے ہمارے بچے جو ہیں انڈر ویٹ ہوتے ہیں، ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ پہ، ان کی مینٹل اور ہیلتھ، ادروائز ہیلتھ پہ بھی جو ہے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے ہماری یوتھ کو جو ہے اگر ہمیں بہتر اپرچونٹیز دینی ہے ینگ چلڈرن کو، تاکہ وہ آگے چل کے برائٹ سٹارز بنے دنیا میں، اس کی وجہ سے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلتھ پہ جو ہے بچوں کی نیونیٹلس، پیری نیٹل، جو بچہ جو جچگی میں جب پریگننٹ ہوتی ہے عورت، اس وقت اس کی ہیلتھ آف دا بیبی سٹارٹس جہاں بچہ کنسیپشن ہوتی ہے بچے کی، وہاں سے لے کے رائٹ اپ ٹو ہز گروتھ پیریڈ آف 5 to 6 years اس کی جو ہیلتھ ہے، نیوٹریشن اسپیشلی اس کی ہے، اور دوسری ہیلتھ جو ہے پرابلمز ہیں ان پہ سخت توجہ دینی چاہیے. اور اس وجہ سے مدر کی ہیلتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ویری امپورٹنٹ. مینٹل ہیلتھ میں نے میڈم اس لیے پوچھا آپ سے، ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں عذرا صاحبہ کہ جہاں پہ اگر کوئی بندہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے یا تھیراپی کے لیے چلا جائے تو پاگل ہو گیا ہے، اس کو دماغ کا پرابلم ہے. وی ڈونٹ ریکگنائز مینٹل ڈس آرڈرز. اس کو آپ کی نظر میں ہم کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں اس ایشو کو، اور آف کورس مینٹل ہیلتھ کو امپروو کیسے کریں گے؟ کیونکہ اکانومی بھی اس پہ امپیکٹ کرتی ہے، پالیٹکس بھی اس پہ امپیکٹ کرتی ہے، اور پھر سوسائٹی کی دوسرے ایشوز بھی. ہاؤ ڈو وی امپروو آور مینٹل ہیلتھ؟ دیکھیں، مینٹل ہیلتھ میں کمیونٹی، اٹ شوڈ اسٹارٹ وتھ کمیونٹی. کمیونٹی میں جو ہے اسے بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان کو پہلے تو مانتے ہی نہیں کہ یہ بچہ، یہ پرسن جو ہے وہ بیمار ہے، یہ بیماری ہے، اور اس وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے اسے اگنور کیا جاتا ہے. کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا فیملی میں کہ اس کی جو ہے اس کو سپورٹ دیا جائے کہ وہ ڈپریشن میں ہے یا اس کی جو ہے اس کی مینٹل فیکلٹی جو ہے ڈسٹربڈ ہے. اس وجہ سے ہم کچھ کر رہے ہیں، اقدام اٹھا رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. میں جوائن کرنے سے پہلے ہمارے سائیکائٹرسٹ بہت کم تھے، ہمارے اسپیشلی ٹرشری ہاسپٹل میں سائیکائٹرسٹ تھے. ہم چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ سائیکائٹرسٹ ویسے بھی اویلیبل نہیں ہے عام ہیلتھ پروفیشنز میں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہم ہائر کریں. اور کلینکل سائیکالوجسٹ کو ہم سیکنڈری لیول کی، تحصیل کی جو ہاسپٹلس ہیں، ڈسٹرکٹ کی ہاسپٹلس ہیں، اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ کو ہائر کریں. اور وہاں ہم نے شروع کر دیا پروسیجر. ہم نے ایک سمری موو کی ہے ان کی ہائرنگ کے لیے، اور وہ کانٹریکچوئل امپلائیز ہوں گے، اور انہیں کنیکٹ کیا جائے گا سائیکائٹرسٹ کے ساتھ تھرو ٹیلی ہیلتھ اینڈ ٹیلی میڈیسن، تاکہ وہ ان کو سپورٹ مل سکے سائیکائٹرسٹ کی ایٹ دا ٹرشری لیول جو موجود ہیں ان سے. کیونکہ آپ نے دو بڑے کمال ورڈز یوز کیے، ٹیلی ہیلتھ اینڈ ٹیلی میڈیسن. ٹیل اس اباؤٹ اٹ کہ یہ ہم ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کر رہے ہیں ٹو ایکسیس
health facilities? हम लोग डेवलप करें ऐप, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम का ऐप, विच वी आर गोइंग टू प्लेस विद इन, हम नीचे से शुरू करेंगे, यानी हमारे गवर्नमेंट डिस्पेंसरी लेवल, BHU RSC लेवल से शुरू करके ऊपर सेकेंडरी हॉस्पिटल्स विच आर द तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड देन टर्शरी हॉस्पिटल्स. तो ये एक सिस्टम होगा वे बाय द होल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट गोज़ टू ईच लेवल, ताकि जो भी जिधर भी वो जाएँ, किसी भी अस्पताल में जाएं, वो एट इन द कंप्यूटर देयर इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट एंड थ्रू देयर MR to the CNIC numbers or through their telephone numbers that access to their medical history आ जाएगी. तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है. मैडम, एक स्टेटमेंट हम लोग मीडिया पे देते हैं, मैं उस पर आपसे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग चाहूँगा. पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन में गुर्बत के इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआवजे के अखराजात हैं. कि कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता है तो वो इलाज कराते कराते सड़क पे आ जाता है, उसकी सारी लाइफ सेविंग्स लग जाती हैं. एंड पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी अचीवमेंट्स में हमें घंबट इंस्टीट्यूट का बताती हैं, NICVD का बताती हैं, साइबर नाइफ का, कि मेडिकल के सेक्टर में पीपल्स पार्टी हैज़ अचीव्ड द मोस्ट. आपकी नज़र में इस वक्त जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उस पर कितना रश है, उस पर कितने पेशेंट्स हैं, और क्या डू यू थिंक इट्स इनफ? इफ़ इट्स नॉट इनफ, कितना हमें एक्सपेंड करना है? और मैं समझती हूँ हमारे यहाँ जो है आउट ऑफ पॉकेट ख़र्चा गोइंग टू प्राइवेट सेक्टर जो है डॉक्टर्स हैं, उसमें हो रहा था अबाउट 75% के करीब, और द रेस्ट वाज विद द हेल्थ सिस्टम. अभी हमारे यहाँ जो है बढ़ गया है. आई मीन जो पेशेंट्स हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम में पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं और प्राइवेट सेक्टर में कम है. सो द रेशियो हैज़ चेंज्ड. और ये फिर भी हमें जो है, और मैं समझती हूँ इस वजह से ये भी है कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की जो आउटरीच है रूरल एरियाज़ में कम है, और हमारे यहाँ ज़्यादा. और ऑल्सो द अदर फैक्टर इज़ कि हमारे यहाँ जो हमने अपने अपग्रेड किए हैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स, हमारे जो है तहसील हॉस्पिटल्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जैसे हमारे NICVD है या SIUT है, या हमारा जो है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है, या हमारा जो है न्यूनेटल ICUs हमने बना रहे हैं. हमारी जगह ICUs को हम बेहतर कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर है. ये सब फैसिलिटीज़ बेहतर होने की वजह से अभी जो है शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर. जो पेशेंट्स का लोड है पब्लिक सेक्टर की तरफ आ रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द प्राइवेट सेक्टर. एंड हाउ डू वी, हम जिस तरह हम देखते हैं कि मैडम प्राइवेट सेक्टर की जो प्राइसेस होती हैं, जो कीमतें होती हैं, क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर भी नज़र रखती है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि वो एग्जॉर्बिटेंट पैसे चार्ज ना करें पेशेंट्स को? देखिए, सिंध हेल्थ केयर कमीशन को करना होता है ये, लेकिन ऑब्वियसली वो प्राइसिंग सिस्टम जो है ड्रैप के पास है. मेडिसिन की प्राइसिंग जो है उसकी कॉस्ट जो है वो ड्रैप के पास है, विच इज़ फेडरल इदारा जो है. और हमारे यहाँ ये हम रेगुलेट नहीं करते हैं प्राइसेस. हम जो है सिर्फ जो है हॉस्पिटल्स को हमारे सिंध हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू कर सकते हैं रेगुलेट. लेकिन क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि उनको भी अपने खर्चे निकालने होते हैं प्राइवेट सेक्टर को. द डॉक्टर्स हैव टू, एंड इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, डॉक्टर्स के अपने अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं. इस वजह से भी आप अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर या GP के पास चले जाएँ उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई है.